جنید یہ جو تم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جتنا بھی شور و غوغا ہوا ہے میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے متعلق جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ایک دوسرے پر، اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، انشاءاللہ آئے گی، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس سے عوام میں جو ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے اور جو پریشانی پائی جا رہی ہے اور حیرانگی پائی جا رہی ہے، یہ ایک فطری بات ہے نا، جس بات سے بھی عوام کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، وہ جب شٹر ہوتی ہیں، جب وہ ہلتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی توقعات کو جب ایک دھچکا پہنچتا ہے تو ان کا پریشان ہونا فطری بات ہے۔ یار تم نے میری بات سن لی ہے یا پھر میں اونچی اونچی رونا شروع کر دوں؟ نہیں کرو بات کرو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اینکر حضرات اور یہ جو آپ کا صحافیوں کا حلقہ ہے سارا، یہ جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع ہو گئی ہوئی ہے اپنے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے کیمرے کے سامنے بیٹھنے کا۔ ایک اینکر کہتا ہے جی فلاں نے فلاں سے کوٹھی لی ہے، فلاں کہتا ہے جی فلاں نے ولا لیا ہے، فلاں کہتا ہے جی اس نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ سرکاری دوروں پہ ساتھ جاتے ہیں، پیسے خرچتے ہیں سرکار کے، کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ اس نے گڈی لی ہوئی ہے۔ یار میں معافی کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ طریقہ کو اچھا نہیں ہے، یہ بڑا معیوب لگ رہا ہے۔ احتساب جو تم کہہ رہے ہو کہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہر چیز کا ہونا چاہیے، مالکان سے لے کے نیچے تک سب کا احتساب ہونا چاہیے، مگر یار تم لوگ اس کے لیے کوئی ایسی باڈی بنا لو اپنے صحافیوں کی، نہیں باڈی تو ٹرک کی بھی بن جاتی ہے، میرا مطلب ہے کوئی ایسی کمیٹی تشکیل دے دو جو یہ احتساب شروع کر دے، بجائے اس کے کہ روز ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، وہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، ایک منٹ کہو 1 2 3 کہو 1 2 3 میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے سب سے پہلے بلکہ ایسے بھی پچھلے 3-4 ماہ کے دوران ایسے بھی کئی ٹاک شوز اٹھا کے دیکھے جا سکتے ہیں جس کے اینکرز کہتے ہیں کہ جناب آج میں اپنے اثاثوں کا اعلان کروں گا، لیکن اگلے روز وہ آ کے یہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو مجھے فلاں میرے دوست نے کہا ہے کہ ہم کون سے پبلک ریپرزنٹیٹو ہیں، ہم اپنے اثاثوں کا اعلان کیوں کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ کسی احتساب کے ادارے کا کام نہیں ہے۔ دیکھو ایک اینکر کا یا ایک ٹاک شو کا، ایک جرنلسٹ کا سب سے بڑا احتسابی ادارہ جو ہے اس کے ویورز، اس کے قائرین ہوتے ہیں جو اس کو جج کرتے ہیں۔ تم یقین کرو کہ آپ کے جملے کی، آپ کی تحریر میں ایک جملے کی اف اینڈ بٹ جب آپ لگا دیتے ہو نا، یا آپ اپنی تقریر اپنی بات کے دوران جب آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ لگانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ جو ہے نا وہ ساری کہانی بیان کر دیتی ہے۔ آپ کے چہرے پر، یار میری بات سنو، میں نے خود دیکھا، دیکھو میں بھی ایکسپریشن جانتا ہوں، بڑا بڑا تگڑا جھوٹ بڑے بڑے کانفیڈنس سے پکڑا جاتا ہے، الٹیمیٹلی پکڑا جاتا ہے۔ آپ سب کو تمام عمر کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور الحمدللہ یہ جو میڈیا کی یہ ایک آیا ہوا ہے انقلاب آیا ہوا ہے، اس نے ویورز کو بہت سمارٹ، بہت عقل مند بنا دیا ہے۔ دیکھو بہت موٹی سی بات یہ ہے کہ ہم اگر آج یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کیا سب سے زیادہ یہاں پر جاننے والے لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ ذہین لوگ ہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہم سے زیادہ جاننے والے، ہم سے زیادہ آسان انداز میں بات کرنے والے، ہم سے زیادہ مہذب سلجھے ہوئے عقل مند لوگ ایسے ہیں جو اپنی بات کہنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل سکا بیچاروں کو۔ ہمیں یہ دوسرے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے ہمارا تکا لگا ہوا ہے، ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے، یار ہمارا تکا لگا ہوا ہے، ہم قابلیت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی اینکر بشمول جنید سلیم اگر کوئی بھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، یعنی بیہائنڈ دا کیمرہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے، الٹیمیٹلی جتنا مرضی اس کو چھپایا جائے، کیمرے کی جو آنکھ ہے نا وہ بڑی بے رحم ہے، وہ سب کچھ ویورز تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ سارا کچھ جو اس کا کریکٹر ہے، جو اس کی باتوں میں لڑکھڑاہٹ ہے، وہ بہرحال جو ٹی وی کی سکرین ہے اس سے امڑ کر باہر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے تو میں تمہیں 36 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ ذرا لحاظ کر کے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، عوام کو پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ سے جیلس ہو رہا ہے۔ یار میں بات کر رہا تھا احتساب کی، میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نے اس وقت، جیسے تم بھی کہہ رہے ہو، کل بھی تم نے اس پہ بات کیا کہ اللہ پاک نے اس وقت آپ کو ایک شخص دیا ہوا ہے جو انصاف چاہ رہا ہے پورے ملک کے۔ بالکل، میں تو دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مومنٹس ہیں، ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، جب پوری قوم کو بلا تفریق و امتیاز اس ایک شخص جس کا نام چیف جسٹس افتخار چودھری ہے، غیر مشروط انداز میں یہاں سے نہیں، یہاں سے اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی میں کہتا ہوں نا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسا دے دیا ہے
تو آپ لوگ یہ جو اپنا میڈیا کا احتساب ہے اس کا کچا چٹھا بھی کیوں نہیں ان کے دور میں اپنا کرا لیتے؟ دیکھیں میں یہی جو 2 رکنی کمیٹی بنی ہے اس کا کام ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے کینوس کو، اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جانا چاہیے، سب کچھ سامنے آنا چاہیے، اور اس سے ہمارے ویورز کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے. ان کے جو امیج ہیں وہ ان کے ذہنوں میں جو تاثرات موجود ہیں، جو ایک تصویر موجود ہے بہت ایک پوتر قسم کے اینکرز کی، اگر وہ شیٹر ہوتی ہے تو ہونے دے، اس سے ایک اچھی صورت نکلے گی، مزید اچھے لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے یار. بالکل. میں خود اپنے ویور سے اور محبت کرنے والوں سے اور ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ حوصلے کے ساتھ یہ دیکھے سارا کچھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بڑا اچھا اور خوبصورت اور ہماری فیور میں ریزلٹ نکالے گا انشاءاللہ. اچھا میں اس حوالے سے ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کل سے لے کر آج تک ہمارے بہت سے ویورز نے، اور وہ ویورز جو ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہی جو ان کی محبت اور ان کا اعتماد ہے، یہی ہمارا فخر ہے، یہی ہماری قوت ہے، ہماری طاقت ہے. میں ان ویورز، انہوں نے بہت سے باتیں کی ہیں حسب حال کی سٹینڈنگ کے حوالے سے، کہ حسب حال کہاں کھڑا ہے، حسب حال کو یہ کہنا چاہیے تھا، حسب حال کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں حسب حال کو کہیں ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ ہاں بالکل. ایسی بات کیوں نہیں آپ لوگ کر رہے؟ میں اس حوالے سے، اچھا اس بات کی وضاحت سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حسب حال الحمدللہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ مقبولیت کی اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں پر اس کو چینلز کی تلاش نہیں ہے، بلکہ بہت سارے چینلز کی یہ خواہش ہے کہ حسب حال ان کی سکرین کی زینت بنے. تو اس لیے میں بہت بے باکی کے ساتھ اور بالکل کھلے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سے میں نے حسب حال کی یہ میزبانی سنبھالی ہے، ہم تینوں مشترکہ طور پر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ سوٹڈ چینل ہے. الحمدللہ ان 2-2.5 برسوں کے دوران کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ اس چینل کی مینجمنٹ نے، میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کبھی کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے کہا ہو، کبھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنے کی بات کی ہو، یا کسی غلط آدمی کی حمایت کے لیے کہا ہو. کبھی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، کبھی ایک لمحہ کہ ہم کسی مشکل سے دوچار ہوئے، نیور. اور میں بھی یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے کون سا ہماری کان پٹی پہ پستول رکھ کے تو پروگرام کراتے تھے؟ میں بھی حلفاً کہتا ہوں کہ شروع سے جب سے یہ اللہ کے فضل سے 700 اس کے پروگرام پورے ہونے والے ہیں، پہلے دن سے آج تک مجھے تو بخدا کبھی کسی نے نہ کہا ہے کہ فلاں کو ذلیل کرو، فلاں کی تضحیق کرو، فلاں کی خوشامد کرو، فلاں کی تعریف کرو. مجھے تو آج تک کسی نے ایسا نہیں. اگر تمہیں کوئی زور سے ہنسنے کا کہتا ہے تو تم بتا دو، ہم تو کلیئر ہو گئے. نہیں، میں صرف یہاں پہ اتنا کہوں گی کہ ہم اس پروگرام کی کامیابی کی صرف ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات اور اپنی سوچ کے ساتھ مخلص ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی ترتی اور ملک کے ساتھ بھی مخلص سب سے پہلے. بالکل. اچھا یہ جو انسٹرکشنز کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی میں بالکل حلفاً ایک بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں ہماری مینجمنٹ نے، یا میاں عامر محمود صاحب نے 4-5 مرتبہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ مجھے انسٹرکشنز دی. وہ کیا جی؟ یقین کرو کہ وہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جنید تم 1 گھنٹہ وہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہو، جب وہ پروگرام کر لیا کرو تو گھر واپس جاتے ہوئے یہ ضرور سوچا کرو کہ آج کے شو میں تم قوم اور ملک کو کیا دے کے گئے ہو. اچھا یہ مثال تو مجھ تک محدود ہے نا، میں ہی اس کا گواہ ہوں، لیکن میاں عامر محمود کی اپنی اس مٹی کے ساتھ وابستگی کی میں تمہیں ایک اور مثال دے سکتا ہوں جس کا نہ صرف یہ پورا چینل گواہ ہے بلکہ پوری جو میڈیا ورلڈ ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک عرصے سے ان کے پاس اپنا جو انٹرٹینمنٹ چینل ہے اس کا لائسنس موجود ہے، یعنی کرائے ادا کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور جو مارکیٹنگ کے شعبے کے لوگ ہیں وہ ان کو بار بار یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ جب تک ہم ہندوستانی ثقافت کو پروموٹ نہیں کریں گے اس چینل کو منفعت بخش نہیں بنایا جا سکتا. لیکن ان کا جواب ہمیشہ سے یہ ہے کہ میں نے یہ چینل پاکستانی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے کھولنا ہے، ہندوستانی ثقافت کے لیے نہیں. اور ان کی اسی مثبت سوچ کی وجہ سے انہیں کافی لاس ہو چکا ہے. بالکل. جی اس کے ساتھ میں بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے مینجمنٹ کی طرف سے کیا انسٹرکشن ہے. میں حلفاً نہیں بتاؤں گا. مینجمنٹ نے مجھے کہا ہوا ہے کہ یہ جب بھی شو کر کے جاتے ہو تو کاغذ پہ لکھ کے جایا کرو کہ تم کتنے کپ چائے اور بسکٹ کھاتے ہو. ناظرین یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ بسکٹوں والی بات میں نے غلط لیک تو نہیں کر دی؟